We've seen the benefits of agent-based model, and some of them range from experimentation to developing model behavior, जो कि हमने देखा. So now we're going to look at other benefits. Other than the benefits which we can use in the real world, we can also use it to communicate results. یعنی ایجنٹ بیسڈ ماڈل سے ہم ایسی سیمولیشنز بنا سکتے ہیں جو کہ عام استعمال ہو سکے, لوگ اس سے ماڈل کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور بہتر انداز میں یوز کر سکیں. دین اٹ کین آلسو بی یوز فار ایجوکیشن پرپزز. سو ایکڈیمیا میں ہم اس کو ماڈلز بنا کے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیکس فینومینا ہے جو کہ ویسے نظر نہیں آ سکتا لیکن اس کے تھرو آ سکتا ہے. سو اگر ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو اینٹ کا بیہیویئر کبھی بھی نظر نہ آئے, لیکن بجائے ایک تصویر بنانے کے, جیسے کہتے ہیں نا a picture is worth 1,000 words, so maybe a model is worth 1,000,000 words, کیونکہ ماڈل جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ انداز میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل کے اندر آپ کو پکچر پریزنٹ کرتا. It's a dynamic picture. It is like a picture from movie جس کے اندر ایسی پکچرز ہوتی ہیں جو کہ موونگ ہوتی ہیں. یعنی ایک آپ کو فوٹوگرافک پکچر ریکارڈ مل جاتا ہے جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, جو کہ آپ نارمل تصویر میں بھی نہیں کر سکتے. سو سیکنڈلی, ماڈل جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹک نالج سے آگے چلا جاتا ہے. یعنی اسٹیٹک نالج ہم نے دیکھا کہ ہم ٹیکسچوئل ڈسکرپشن کی فارم میں لکھتے تھے, لیکن جب ہم ماڈل بناتے ہیں تو وہ صرف ٹیکسچوئل ڈسکرپشن نہیں لیتی, وہ ایک ڈائنامک چیز مل جاتی ہے جس کے اندر ایجنٹس ہیں جو بیہیو اسی طرح کرتے ہیں جیسے ریئل ورلڈ کی چیزیں ہیں, اور بے شک وہ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوں گے جو ریئل ورلڈ میں ہیں, اینڈ دیٹس ناٹ دا گول. سو وی ڈو وانٹ ایجنٹس جو کہ ریئل ورلڈ کے کسی پرٹیکولر اینٹی کو یا کسی پرٹیکولر پرابلم کو یا الگوریدم کو ریپرزینٹ کر سکیں. جب وہ بناتے ہیں دین دے ریپرزینٹ اینڈ گیو اس سم تھنگ انٹرسٹنگ. پھر اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی ہائپوتھیسس ہے اینڈ دے وانٹ ٹو ٹیسٹ اٹ, instead of actually going out in the real world and testing it initially, they can start with the agent based model. They can see that if the hypothesis does even work in the model, اگر وہ ماڈل میں بھی نہیں چلتا then اس کو اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے کی, اس پہ ریسورسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ فرسٹ یو ہیو ٹو ویلیڈیٹ اینڈ سی کہ اٹ ورکس ان دا سیمولیشن اور ناٹ. اگر سیمولیشن میں چلتا ہے تو اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے فار ان دا ریئل ورلڈ. another is thought experiments. اکثر چیزیں آج کل سائنس کے اندر وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹس کے بیس پہ ہیں, وٹ ایفس کی بیس پہ ہیں. وٹ ایف وی کریٹ اے کراپ وچ کیورز ورلڈ ہنگر. وٹ ایف دیر از نو کرائم ان a town but there's a lot of crime in the suburbs. What if the police are involved in criminal activity? So there's all those what ifs which are there in the simulation جو کہ ہم اس کو چلاتے ہیں. So there's also prediction. Prediction is an example where what we do is ہمارے پاس جو ریئل ورلڈ میں فینومینا ہوتا ہے ہم اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں, یعنی ایکسٹراپولیٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک گراف ہے, اس گراف کے پلاٹ کو ہم ایک جگہ سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس طرح ہم ریئل ورلڈ سے پریڈکشن کر سکتے ہیں. ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ اسپیشیز اگر اتنے لیول کی ہوں گی تو اس جگہ سے جو تھرڈ اسپیشیز ہے وہ غائب ہو جائے گی. وی کین پریڈکٹ اباؤٹ بگ تھنگس لائک آئس ایج کی پریڈکشن کی جاتی ہے. وی کین تھنک اباؤٹ کہ سن جو ہے جب وہ وارم ہو کے بڑا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ارتھ پہ اس کے کیا افیکٹس ہوں گے. آل دیز آر شون ان پریڈکشن یوزنگ ماڈلس. سو پریڈکشن اس طرح کے ٹولس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں جیسے ایجنٹ بیسڈ ماڈلنگ ہے یا کوئی اور کمپیوٹیشنل ماڈلنگ ہے, اینڈ دے گیو اس انفارمیشن اباؤٹ کمپلیکس فینومینا. ماڈلز ہمیں پریڈکٹ کرتے ہیں آؤٹ کم آف اے سسٹم. سو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کلیم کرتا ہے کہ جب یہ سسٹم چل جائے گا تو یہ آؤٹ کم آئے گی. اگر ہم اس سسٹم کو بنانے سے پہلے اس کی ماڈل بنا لیں, ہم وی کین فگر آؤٹ کہ ویدر وہ سسٹم تھیوری میں چلتا ہے یا نہیں, سیمولیشن میں چلتا ہے یا نہیں. سو پریڈکشن آلسو ٹیلز یو کہ کتنی فوڈ سورس آپ کی یوز ہو جائے گی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے پریڈیٹر ہوں گے تو آپ کی ریسورسز بالکل ختم ہو جائیں گی. سو ویو سین کہ ایجنٹ بیسڈ ماڈل کے ایک سمپل ماڈل سے ہم بہت کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس فینومینا جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ان کو سالو کر سکتے ہیں.